اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلک الرسل، پارہ نمبر 3، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 3 میں آیت الکرسی گریٹسٹ آیا آف دا قرآن ہے، لاسٹ آیات آف سورۃ البقرہ ہے جو ٹریجر آف جنہ سے دی گئی ہیں۔ اینڈ آلسو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت دین ہیں کہ لین دین کرے تو ریٹن ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے اور انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے، لینا دینا یہ سب فکس ڈپازٹ کرنا اللہ کی لعنت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے۔ آیت نمبر 253 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم۔ یہ سب رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھی، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہے جو ایمان لائے اور جو کچھ وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو بہت باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اب یہاں پر پھر آیت نمبر 254 میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پھر اہل ایمان سے مخاطب ہے کہ اہل ایمان کیا کر رہے ہیں، کہ ان کا کیا طرز عمل ہے، اہل ایمان صحیح عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 254 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اس میں نہ خرید و فروخت ہوگا اور نہ کوئی دوست یا سفارش ہی کام آئے گی، اور کفر کرنے والوں ہی ظالم ہے۔ مطلب بیفور دا ڈے، مطلب انسان جب ڈیتھ ہو جاتی اس کے لیے وہی دن ہو سکتا، لیکن اب آگے ہم جو دیکھ رہے ہیں گریٹسٹ آیا آف دا قرآن وہ ہے آیت الکرسی، آیت نمبر 255۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت نمبر 255۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو وہ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اسے اونگ نہیں آتی اور نہ نیند۔ جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک ایٹریبیوٹس ہے، صفت ہے، تو یہ گریٹسٹ آیا آف دا قرآن ہے۔ اور آیت الکرسی جب آپ ریسائٹ کرتے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ ایک پروٹیکشن ہے۔ اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اللہ کے نام ہے اسم اعظم بولتے ہیں نا، تو بیوٹیفل گریٹسٹ نیمز آف اللہ جو رہتے اس کو لے کے آپ جب دعا کرتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آپ کے زبان پہ اور اللہ کی جو تعظیم بیان کرتے وہ کیا ہے؟ ان لہا لسانا شفتین تقدس مالک، اللہ کی پریز بیان کرنا، اس کی نقدس، اس کی جو پیورٹی ہے، اور اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی القیوم ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور پھر آگے کیا بتایا جاتا ہے کہ جو ہر چیز جو دنیا میں ہے
وہ سب فانی ہے، کل من علیہ فان، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کس میں مینشن کیا گیا ہے؟ سورہ رحمان میں۔ تو اس کا مطلب حی القیوم کیا ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا، جو نہ نیند آتی نہ ہی اونگ آتی۔ ہم انسانوں کو کیا ہے؟ ڈراؤزینس آ جاتی، نیند آ جاتی، اونگ آ جاتی، اللہ کے لیے ایسا نہیں ہے، حی القیوم ہے۔ اور جو زمین اور آسمان میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کے اونر ہے، اور کون ہے سفارش کرنے والا بغیر اللہ کے پرمیشن کے؟ بغیر اللہ کے پرمیشن کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر رہیں گے، لیکن اگر ہم کوئی شرک کرے یا غلط کام کرے تو پھر ہماری سفارش نہیں ہوں گی۔ اور آگے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اور اس کی کرسی کیا ہے؟ زمین اور آسمان کی اتنی زیادہ واسٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ عرش پہ ہے، اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا، اور علی العظیم ہے، موسٹ ہائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پریز، حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور اللہ جو ہے ہی تعریف کے لائق، کوئی اللہ سے کمپیریزن نہیں ہے۔ اور یہ جب آیت پڑھتے، جب آپ اللہ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور آیت الکرسی کیا ہے؟ شیطان بولتا، جب بار بار چوری کرتا شیطان آ کے، تو پھر وہ خود بولتا کہ میں بتاؤں ایک چیز جس سے چوری نہ ہو، تو وہ کیا بات رہتی؟ ابو ہریرہ سے روایت ہے، بولتے کہ جب تم آیت الکرسی پڑھ لو تمہارے لیے کافی ہے۔ جب یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تو صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات تو سچی کہا، کہ جب آیت الکرسی پڑھ لو اٹس انف فار یو۔ اور حدیث میں بیان کیا جاتا ہے جب کتا بھونکتا ہے یا ڈونگ کی بریئنگ کرتا رات میں تو ہم پناہ مانگنا چاہیے اللہ کی، اور ہر چیز بسم اللہ اعوذ باللہ کر کے دروازے بند کرنا، کوئی چیز بھی بسم اللہ سے کرنا، کیونکہ شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں۔ جب ہم ایون نیکڈنس کیا ہے شیطان کو پسند آتا، واش روم میں انٹر ہو رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے دعا پڑھ کے انٹر ہونا چاہیے، لیفٹ پیر سے انٹر ہونا، پھر رائٹ پیر سے ایگزٹ ہونا۔ تو شیطان کو ہم موقع ہی نہیں دینا ہے۔ ایون ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے قریب جاتے تب بھی کیا ہے؟ دعا پڑھنا ہے، اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے بیوٹیفل اور گریٹسٹ نیم ہے جو ہم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ بھی حدیث میں فرمایا جاتا ہے جو یہ پڑھتا ہے اور 100 ٹائمز ایوننگ یا مارننگ تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور جب ہم اللہ کے اچھے اچھے نام لے کے اسماء الحسنہ دعا کرتے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ پھر دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن پھر طاغوت کسی چیز کو بنا کوئی ڈیٹی کو حد سے زیادہ اس کو اہمیت دینا۔ اللہ تو مومنوں کا دوست ہے جو ان کے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہے تو شیاطین ان کے دوست ہے جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی میں مطلب اندھیرے میں لے کے جاتے۔ یہی لوگ دوزخی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 259 سورۃ البقرہ۔ اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو گزرا ایک گاؤں پر اس حالت میں کہ اس کے مکانات چھتوں پر گر گئے تھے، تو اس نے کہا اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے دریافت کیا تم کتنا عرصہ مردہ رہے؟ تو اس نے کہا شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے کہا نہیں، تم 100 برس مردہ پڑے رہے۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، تو یہ پرسن کو 100 ایئرس تک، اس کے بعد بھی وہ مردے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پینے کے چیزوں کو دیکھو، بالکل نہیں۔ اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے، اور پھر یہ ہم تو تم کو اتنی اپنی قدرت کی نشانیاں بتا ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے۔ اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، یہ ہم کیسے پیدا کرتے ہیں، مطلب پورا پنجر بن گیا تھا گدھے کا، اور گوشت ان پر چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب مشاہدہ ہوا اور اس پر ظاہر ہوا تو بول اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ واقع اللہ ہر چیز پر قدرت اور کامل مالک ہے۔
پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا کہ کہا کہ میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے کہ آپ زندوں کو کیسا مردے کو زندہ کیسا کرتے. ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا، لیکن پھر بھی اطمینان قلب کے لیے اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے. یہ خوب جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل تھا. آیت نمبر 264 اے مومنو اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر برباد نہ کرو، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا. مال کی مثال اس چٹان کی مانند ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہے اور اس پر زور کی بارش اور صاف کر ڈالے. اسی طرح ریاکار اپنے مال کا سارا حصہ بھی حاصل نہیں کرے گا. اور اس کو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ریاکاری مت کرو. جو لوگ ریاکاری کرتے، ریاکاری مطلب کیا ہے یہاں پر کہ دکھا کے کوئی چیز کرنا، تو اس میں کیا ہوگا، آپ کا مال برباد ہو جائے گا. جیسا بارش ہوئی، ایک چکنا پتھر تھا، اس پہ کیا ہوا، بارش ہو کے پورا چکنا پتھر صاف ہو گیا. تو ویسے ہی آپ اپنا مال دے کے آپ ضائع کر لے رہے ہیں. مومنوں جو پاکیزہ اور عمدہ مال ہے، آیت نمبر 267 سورۃ البقرہ. اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالے ہیں ان میں سے خرچ کرو اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرو. اگر وہ چیزیں تم کو دی جائے تو باوجود اس کے لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو. تو بول رہے اگر آپ کو کوئی ایسے چیزیں دیے کہ بہت ہی خراب ہے، ٹون آؤٹ ہو گئے، ٹیئر آؤٹ ہو گئے، تو کیا آپ لیتے؟ آنکھ موچ کے ہی لے سکتا کوئی. تو بول رہے ایسے چیزیں مت کرو. جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ ہے ہر قسم کی تعریف اور ثنا کے حقدار اور سزا. تو بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، غنی ہے، حمید ہے، مطلب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ پریز وردی ہے. اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ کر کے دو حاجت مندوں کو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح دینا تمہارا گناہوں کو بھی دور کرے گا. تو بول رہے ہیں اگر آپ بتا کے دے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن چھپا کے دینا بہتر ہے. اب رشتہ دار ہے، لوگ ہے، سفید پوشت ہے، ان کو چھپا کے دینا بہتر ہے. سب کے سپریٹ اکاؤنٹس ہے، آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پبلسائز بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہاتھ سے دیے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا. لوگ اگر پبلسائز کرے تو اس میں کیا ہوتا، ان کو فیل ہوتا، اور لوگوں کو ہرٹ کر کے نہیں دینا ہے. اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں سے خوب باخبر ہے. اور آگے فرمایا جاتا ہے آیت نمبر 275 میں، جو سود کھاتے ہیں تو وہ کیا ہے، ایسے ہے خبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مال تجارت بیچنا بھی تو ویسی ہے جیسے سود لینا ہے، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام. دیکھیں سود لینا دینا، اس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن میں بھی انوالو رہنا حرام ہے، اللہ اور رسول سے جنگ ہے. اور سود میں کیا ہوتا، جب آپ سود لیتے، فکس ڈپازٹ کر کے کھاتے، یہ سب انٹرسٹ کے ڈیفرنٹ مختلف ویز ہے. تو اس میں کیا ہوتا، آپ کے بچوں پہ، آپ پہ، اور آپ پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ کی لعنت ہے، جنگ ہے. اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدکار کو دوست نہیں رکھتا. بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. پھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، نیک عمل کرے، اچھے عمل کرے. اگر سود لیے بھی پھر اس سے سود سے جان چھڑا لو اور نیک عمل کرو، توبہ کرو، پھر اللہ معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 280 اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے. تو مطلب کوئی ہے جس کو آپ پیسے دیے، پھر اس کے ریٹرن کے لیے تھوڑا ٹائم دے دو، سو دیٹ کہ وہ ٹائم لے کے ریٹرن کرے. معاف کر دے تو یہ بھی بہتر ہے. پھر مومنوں سے بتایا جا رہا ہے، اے مومنوں جب تم ادھار کے معاملہ ایک مقرر مائد کے لیے کرنے لگو تو ان کو لکھ لیا کرو. آیت نمبر 282 میں کیا بتایا جا رہا کہ کوئی چیز آپ ڈیٹ ہے، لکھت پڑھت کر لو.
ایک دوسرے کو جو بھی لون دینا لینا ہر چیز کیا کرو، میک اے ڈاکیومنٹ. آدمی ہے تو دو، اگر عورتیں ہو تو دو عورتیں ایک آدمی. کیوں وٹنس؟ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے. اور لکھنے والا بھی ایزلی لکھنا چاہیے، یہ نہیں کہنا کہ نہیں میں نہیں لکھوں گا. اب آج کل تو دیکھیے ریٹن ڈاکیومنٹ بھی ہے، فوٹوز ہے، ویڈیوز ہے، ڈاکیومنٹ آپ صحیح طریقے سے رکھ سکتے. اور آیت نمبر 283 سے 286 کیا ہے؟ یہ عرش کے خزانے سے دی گئی ہیں یہ آیتیں. اور پھر یہ آیتیں جب آپ پڑھتے تو آپ کے لیے کافی ہے، یہ ایک پروٹیکشن ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو پریز اور حمد و ثنا بیان کی ہے، اور اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کو جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، چاہے تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ. اب یہ جب آیتیں نازل ہوئے تھے تو صحابہ اکرام بولے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، تو پھر ہم کیسا کریں گے؟ تو بولے کہ جو تم اگر گناہ کا ارادہ بھی کرو اور وہ گناہ نہ کرو تو وہ لکھا نہیں جائے گا، لیکن نیکی کا ارادہ کرو اور تم نیکی کرنے سے پہلے اس کا اجر بھی ملے گا، نیکی کر لیے تو بھی اجر ملے گا. لیکن گناہ کا ارادہ کرے، جب تک نہیں کرے گناہ نہیں لکھے جائے گا. اور گناہ کا ارادہ کرے لیکن گناہ نہیں کرے تو پھر نیکی میں لکھا جائے گا. تو کوشش کرنا چاہیے سونے سے پہلے یہ لاسٹ آیت آف سورۃ البقرہ پڑھنا چاہیے. جو چیز اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن اور اس پر رسول کو اور تمام مومنوں کو پورا عقیدہ ہے سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر. مطلب کس طرح ہمارا بیلیو ہونا چاہیے اور اس کے رسولوں پر عقیدہ رکھنا ہے. ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، مطلب کسی رسول کو زیادہ وہ اہمیت دے دینا اور کسی کو تو بول رہے وہ تفریق نہیں کرنا ہے. ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم کو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا ہم سہ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ ہم کو بخش دے، ہم کو رحم فرما، اور ہمارے کارساز اللہ ہی ہے، ہمیں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما. سورۃ آل عمران اور سورۃ البقرہ دونوں میں سملیرٹیز کیا ہے؟ دونوں مدنی صورت ہے اور دونوں صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم، اور جس کا معنی صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ لانگسٹ سوراز ہے دونوں بھی. اور یہ دونوں صورتوں کے حدیث میں بتایا جاتا ہے جو بھی یہ صورتیں پڑھیں گے ان کے لیے کلاؤڈز یا برڈز سائبان شیڈ کریں گے آخرت میں، کیونکہ آخرت میں بہت زیادہ سن لائٹ رہیں گی جو یہ سورۃ البقرہ یا سورہ آل عمران پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ مطلب کاؤ، آل عمران فیملی آف دا عمران. جو عمران کون ہے؟ جو مریم علیہ السلام کے جو والد صاحب حنا، جو مریم علیہ السلام کے ماں تھے، ان کے ہسبینڈ. الف لام میم حروف مقطعات ہے. اللہ ہی ہے جس کے سوائے کوئی دوسرا معبود بننے کا حقدار نہیں، وہی ہے ہمیشہ زندہ اور وہی ہے ساری چیزوں کا قائم رکھنے والا. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. آیت نمبر یہاں پر 9 میں بتایا جا رہا ہے، دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سب لوگوں کو اپنے حضور جمع کر لیں گے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. آیت نمبر 14 میں لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت ہے. اب کس طرح لوگوں کا ٹیسٹ ہے؟ زین للناس حب الشہوات، چیزوں میں کس طرح لوگوں کو کیا ہے؟ من النساء، عورتیں بھی ان کے لیے ٹیسٹ ہے، وبنین اولاد، وقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل مسومۃ الانعام. لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونا، چاندی، بڑے بڑے ڈھیر نشان لگے ہوئے
گھوڑے، اب نشان لگے ہوئے گھوڑے مطلب آج کل جو برانڈڈ کارز ہے بڑے بڑے ہیوج، اور مویشی اور کھیتی یا سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ سارے جو ایڈورنمنٹس ہے یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے ٹیسٹ ہے۔ یہی مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اوقات سحر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں کیا ہے؟ اب جو سحری ہے وَمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، سحری میں استغفار کریے، اللہ سے معافی چاہیے۔ دیکھیے ہول ایئر بعض لوگ تہجد نہیں پڑھتے، ایٹ لیسٹ سحری میں تو اچھا ہے نا، اپرچونٹی ہے، اور لوور لیول پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آ جاتے، صرف رمضان میں نہیں، ایوری نائٹ، لیکن اسپیشلی لاسٹ 10 نائٹس میں تو ہم بھی لک فارورڈ فار دا لیلۃ القدر، اور 83 ایئرس کی عبادت ملتی۔ ویسے بھی آپ پورے رمضان میں کوشش کریے کہ ارلی اٹھ جائے، سحری کے ٹائم دعا کریے، دعا قبول ہوتی، استغفار کریے۔ استغفار کیا ہے؟ آپ جب استغفار استغفر اللہ اتوب الیہ، تو آپ کو مال ملیں گا، اولاد نہیں ہے تو اولاد ملیں گی، اور آپ کے پریشانیاں تکلیف دور ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں، اے نبی کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جن کو تورات کا کافی حصہ دیا گیا تھا، اللہ کی کتاب کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر بھی ان میں سے بعض انحراف کرتے ہیں، مطلب ان لوگ انکار کرتے رہیں۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کے سوائے کافروں کو دوست نہ بنانا چاہیے۔ آیت نمبر 28 میں کیا بتایا جا رہا؟ دلی دوست مت بناؤ کافروں کو، جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی عہد نہیں مگر ایسے صورت میں کہ جب تم کو ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ ہو، اور اللہ ہم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 32 میں آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور رسول کا حکم مانو، اگر وہ لوگ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں سے دوست نہیں رکھتا۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 37 میں، پس ان کو ان کے رب نے حسن قبول کے ساتھ قبول کیا اور ان کی بہترین طریقے پر پرورش کی، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنا دیا جب کبھی زکریا ان کے پاس آتے۔ اب آیت نمبر 37 میں زکریا علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ حنا دعا کیے تھے مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کہ وہ ہیکل بھیج دیں گے اور اللہ کی عبادت کے لیے ان کو ایکسکلوسیولی ایک عبد بنائیں گے، سلیو آف اللہ بنائیں گے۔ لیکن جب معلوم ہوا پیدا ہو گئے مریم علیہ السلام، تو بولے کہ یہ تو بیبی گرل ہے، اور بیبی گرل اور بوائے میں فرق رہتا، مطلب اب گرل کے لیے تو ان کو گارڈین چاہیے، تو زکریا علیہ السلام کو کیا کرے؟ گارڈین بنائے، ان کے انکل تھے وہ، پھر بھی وہ جو ایک نیکی کا ارادہ کرے تھے وہاں بھیج دیے، ہیکل بھیج دیے، تو وہ اپنے پریئر چیمبر میں پریئر کر رہے تھے، تو آئے زکریا علیہ السلام، تو زکریا علیہ السلام جب آئے تو مریم علیہ السلام کچھ فروٹس کھا رہے تھے، پوچھے کہ قالا یا مریم انی لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ فرمانے لگی عند اللہ، اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دینے والا ہے۔ تو دیر اینڈ دین آیت نمبر 38 میں دیکھیے، اور زکریا علیہ السلام اولڈ ہو گئے تھے، ان کے پورے وائٹ ہیئر ہو گئے تھے، ان کے بونز بہت فیبل ہو گئے تھے، اور ان کی بیوی 5 تھے۔ دیر اینڈ دین زکریا علیہ السلام گیو اپ نے کرے، دعا کرے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، تو اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے ذریت دو، اولاد دو، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ اولاد دو، اور اللہ تعالیٰ آپ سننے والے ہیں، طیبہ پاکیزہ اولاد، اور زکریا علیہ السلام کی دعا آنسر کر دیے، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام دیے جو کہ بہت رائچیس تھے، اور بتایا گیا کہ 3 دن زکریا علیہ السلام کو خاموش رہنا ہے، چپی کا روزہ، اور صرف جیسچر سے بات کر سکتے اور ذکر کرنا۔ جب ہم کو نعمتیں ملتے تو ہمارا بھی کام کیا ہے؟ ذکر کرنا، اور جس کی اولاد نہیں ہے وہ نا امید نہیں ہونا، کیونکہ زکریا علیہ السلام یہاں پر اور سورہ مریم میں بتائے جاتے ہیں کہ میں کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوا، یہاں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ربی حبلی من الصالحین، رب
रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ये सारे दुआएं जो औलाद के लिए, और जैसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करे तो उनको कितनी खुशी मिली थी कि सारा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पे मारने लगे जब औलाद की खुशखबरी मिली, वैसे ही ज़करिया अलैहिस्सलाम सरप्राइज हो गए, हैप्पी हो गए। इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या व्हाट इज़ द साइन, तो बोले कि नहीं, तुम सुबह शाम तस्बीह करो और 3 दिन तुम खामोश रहो। और मरियम अलैहिस्सलाम का अब टेस्ट हुआ, मरियम अलैहिस्सलाम हामिला हो जाते, प्रेग्नेंट हो जाते। तो फरमाते ये कैसा हो सकता, बिकॉज शी वॉज वेरी राइचियस एंड चेस्ट वुमन। तो बोलते कि नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला करने वाला है। और फिर मरियम अलैहिस्सलाम को बताते कि आप चुप्पी का रोज़ा रखो और खामोश रहो। और ईसा अलैहिस्सलाम जो क्रेडल में बेबी बात करे थे, वन ऑफ देम वॉज ईसा अलैहिस्सलाम। तो ईसा अलैहिस्सलाम ही जवाब देंगे, और उसी तरह हुआ जैसा अब ज़करिया अलैहिस्सलाम को क्या हुआ, उनको औलाद हो गई, क्योंकि वो दिल से दुआ करे, देर एंड देन दुआ करे। मरियम अलैहिस्सलाम का टेस्ट है, मरियम अलैहिस्सलाम को हामिला कर दिए, और सबसे राइचियस थे आप। फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को क्या है, ईसा इब्ने मरियम है, ईसा अलैहिस्सलाम को मौत दे दिए, अब आगे बताया जा रहा है। और वो जो झूले में थे बात करने लगे, कलाम करने लगे। कौन? ईसा अलैहिस्सलाम, आयत नंबर 46 में। और बड़ी उम्र में भी और शाइस्ता लोगों में शुमार होंगे। मरियम अलैहिस्सलाम बोली, ऐ मेरे रब, मुझे बता दीजिए किस तरह मेरा बच्चा होगा, जबकि मुझे किसी ने छुआ ही नहीं। तो यहाँ पर इससे पहले जो आयतों में था, याह्या अलैहिस्सलाम की जो राइचियसनेस है उसकी तारीफ़ की गई, फिर मरियम अलैहिस्सलाम की, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की गई। फिर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश करे तो वहाँ पर हवारियों, जो डिसाइपल्स बोलते, तो उनसे सिमिलर एक शख्स था, वो उसको लोग सूली दिए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को साबित उठा लिए। फिर से ईसा अलैहिस्सलाम डे ऑफ जजमेंट में आएंगे। फिर यहाँ पर बताया जाता है, और उन लोगों ने खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह सब से अच्छा तदबीर करने वाला है। जब अल्लाह ने कहा, ऐ ईसा, तुम कुछ गम ना करो, बेशक मैं तुमको अपने वक्त पर वफात दूंगा, इस वक्त में तुमको अपनी तरफ उठा लेता हूँ। आयत नंबर 55 में बता रहे हैं, और तुमको लोगों से पाक करने वाला हूँ, और जो मुनकिर है और जो तुम्हारे कहना मानने वाले हैं, मतलब जो उनके डिसाइपल्स थे 12, तो उन लोग वो बात सुन लिए, और फिर वापस ईसा अलैहिस्सलाम आने वाले हैं। आयत नंबर 62, बेशक यही सच्ची बातें हैं, और कोई माबूद होने के लायक नहीं बाजूज़ अल्लाह के, और बिलाशुबा अल्लाह ही है गलबे वाला, और वही है हिकमत वाला। आयत नंबर 67 में, इब्राहीम ना तो यहूदी थे और ना ही नसरानी, अलबत्ता वो सीधे रास्ते पे चलने वाले थे। माकाना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानिया वलाकिन्ना हनीफ़ों मुस्लिम व माकाना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिकों में से नहीं थे। आयत नंबर 72, अहले किताब में से बाज़ ने कहा कि तुम उस पर जो मुसलमान पर उतरा, यानी कुरान, शुरू दिन में तो ईमान लाओ, आखिर दिन में इनकार कर दो। जब ये वो अहले ईमान से तरकीब से ईमान से फिर जाते, मतलब सुबह मॉर्निंग में ईमान लाते, फिर इवनिंग में ईमान से फिर जाते। फिर आयत नंबर 76 में, इल्ज़ाम क्यों ना होगा, जो अपने अहद से पूरा करेगा और अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह मुत्तक़ियों को महबूब रखता है। मतलब अल्लाह का अहद पूरा करना और उस पर जटे रहना। और आयत नंबर 79, किसी बशर से ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब, हिकमत और नबूवत अता फरमाए, फिर वो लोगों से कहे कि मेरे बंदे बन जाओ अल्लाह को छोड़कर, लेकिन कहेंगे तुम अल्लाह वाले बन जाओ, इसी वजह से कि तुम किताब सिखाते हो, और इसलिए अल्लाह के बंदे बनाना है, लोगों को अपने बंदे ने बनाना है कि अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात माने, मैं उनकी कोई वो नहीं, अल्लाह से जोड़ना है लोगों को। आयत नंबर 84, इसी तरह कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, जो किताब हम पर उतरी और जो सहीफ़े इब्राहीम, इस्माइल, इसाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतरे, जो किताबें मूसा, ईसा और दूसरे अंबिया पर उतरे, उनके रब की तरफ से हम उनमें से किसी नबी में कोई फ़र्क नहीं करते, और हम सब उसी के फरमाबरदार हैं। उन लोगों की सज़ा ये है कि उन पर अल्लाह के फ़रिश्तों की और इंसानों की सब की लानत है। जो इनकारी है ना, उनकी बात बयान की जा रही है। आयत नंबर 90, बेशक जो ईमान लाने के बाद काफिर हुए, फिर कुफर में बढ़ते रहे, ऐसे
ایسوں کی توبہ بھی قبول نہ ہوں گی اور یہ گمراہ ہے۔ آیت نمبر 91 پہ پارا اینڈ ہوتا ہے، بے شک جو کافر ہوئے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، وہ اگر نجات چاہے بدلے میں زمین بھر سونا دے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو کیا ہے کہ کوئی بھی کام جو کر رہے اللہ کے لیے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اور اس میں کوئی اپنا یہ نہیں دیکھے کہ ہمارا ورلڈلی کوئی بینیفٹ ہو، تو پھر آپ جیسی نیت کریں گے آپ کو ویسی ہی ملیں گا۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھے کام کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے لیے کرے، اور اچھے اعمال ہمیشہ دنیا اور آخرت میں